اب سیاسی گہما گہمی کی بات کر لیتے ہیں اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میل ملاقاتوں کا سلسلہ اب تک جاری ہے. پتہ نہیں کون سی مشاورت ہو رہی ہے جو کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. ابھی وزیر اعظم عمران خان نے کل اسلام آباد میں اوورسیز کنونشن سے خطاب کیا اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا کہ جی میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپوزیشن جماعتوں کا جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک بار پھر سے کھڑا کر دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں لوگوں کو بھلا دی ہیں, یعنی انہوں نے ایک بار پھر ٹماٹر اور پیاز کا ذکر کر دیا اپنے خطبے میں. پارٹیز کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کو ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں بھلا دی ہیں. ساری قوم نے دیکھا ہے کہ اگر انہوں نے ملک کو بچانا ہے تو بہتر ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈوب جاؤ. فضل الرحمان کو ڈیزل نون لیگ نے شروع کیا تھا کہنا. نون لیگ کا ایک رنگ باز جس نے فضل الرحمان کا نام ڈیزل رکھا تھا, ہم نے نہیں رکھا. نواز شریف وہ جنرل جنانی کے چھتوں پہ سریا لگاتے لگاتے وزیر اعلیٰ اور وزیر وہ بن گیا. شہباز شریف ٹوکرے کا پھل لے کے جاتا تھا رشوت دینے کے لیے, وہ اوپر آ گئے. زرداری نے ایک جعلی پرچہ دکھا کے وہ بن گیا. اور فضل الرحمان 30 سال سے دین کو بیچ رہا ہے. پاکستان کا وزیر اعظم اوباما کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, کام پہ ٹانگ رہی ہیں. اور جی کہ ناراض نہ ہو جائے, وہ میرے منہ سے کوئی غلط نہ نکل جائے. اور غلط کیا نکلے کہ وہ اوباما کو مسز اوباما کہہ دیتا ہے غلطی میں گھبرا کے. اچھا جی, اب وزیر اعظم صاحب کا آپ نے نقطہ نظر دیکھ لیا اور ان کا ایگریشن جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. بیکاز اس میں ایک تو ہو سکتا ہے کہ ممکنہ طور پر وہ اتنے کانفیڈنٹ ہوں, دوسرا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک فرسٹریشن بھی ہوتی ہے کہ 5 سال ایک عرصہ ہوتا ہے. ایک پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہونے جا رہا تھا کہ ایک وزیر اعظم ممکنہ طور پر اپنے ٹینیور پورا کریں گے. ابھی بھی ہو سکتا ہے وہ پورا کریں, لیکن اس کے اندر جو مشکلات آ رہی ہیں اپوزیشن کی جانب سے وہ خاصی کریٹ کی جا رہی ہیں, اور اس وقت میں کہ جب آپ اپنے بندوں پہ بھروسہ نہ کر سکیں. فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ڈی چوک پر 10 لاکھ لوگوں کا جلسہ کریں گے, عدم اعتماد کی نوبت آئی تو دیکھیں گے کہ کون مائی کا لال گزر کر جائے گا. جس پر شاہد خاقان عباسی صاحب نے فرمایا کہ جس مائی کے لال میں ہمت ہے ارکان کو روک کر دکھائے. یہ ابھی سے ڈر گئے ہیں. ہم نے اس دن کہہ دیا کہ انشاءاللہ تعالی ڈی چوک میں 10 لاکھ آدمی ہوگا, اور اگر نو کانفیڈنس کی نوبت آئی, جو مجھے امید ہے نہیں آئے گی, اگر نو کانفیڈنس کی نوبت آئی تو میں نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ کس مائی کے لال میں اتنا کلیجہ ہے کہ 10 لاکھ آدمیوں میں سے گزر کے جائے, عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالے اور پھر واپس بھی ہو کے جائے. جس مائی کے لال میں ہمت ہے وہ اسمبلی جانے سے روک کے دکھا دی. یہ میرا اوپن چیلنج ہے عمران خان کو اور اس کے ان وزراء کو. ادھر چودھری شجاعت حسین جو کہ حکومت کے اتحادی ہیں, لیکن ابھی تک ان کی پوزیشن جو ہے کاف لیگ کی ابھی تک واضح نہیں ہوئی. البتہ ان کے جو بیان ہیں جو سامنے آ رہے ہیں, جیسے پرویز رائی صاحب نے بھی کل بیان دیا, اس پہ بھی بات کریں گے. اس سے لگ رہا ہے کہ کاف لیگ جو ہے وہ پوزیشن لینے والی ہے اور اپوزیشن کے ساتھ پوزیشن لے گی. تو جناب اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شجاعت حسین کی جانب سے کہا گیا کہ دونوں پارٹیز یعنی پی ڈی ایم اور پاکستان تحریک انصاف اپنے اپنے جلسے منسوخ کر دیں اور معاملہ افہام و تفہیم سے حل کریں. جبکہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اب مولا جٹ کی جو سیاست ہے وہ نہیں چلے گی, تصادم کی طرف آئے تو نتیجہ الٹا ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ پھر 1 کے بجائے 10 سال انتظار کرنا ہوگا. 23 سے لے کے 30 تاریخ تک جوڈو کراٹے کی سیاست کا ہفتہ ہے. انارکی ملک میں مت پھیلائیں. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لاٹھیاں تیل میں بھگوئی ہوئی ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے کہ مولا جٹ کی سیاست نہیں چلے گی. اگر کوئی تصادم ہوا تو یہ ساری عمر میری بات یاد رکھیں, انارکی کا نتیجہ جو ہے وہ انتہائی الٹا نکلے گا. عدم اعتماد کی بجائے کچھ اور نکل آئے. ابھی تو 1 سال کی بات ہے, پھر آپ کو 10 سال انتظار میں گزارنے پڑیں گے اور چپ کر کے ٹھس کر کے آپ بیٹھ جائیں گے. آپ آئیں 23 مارچ کو. اگر کسی کو روکا گیا تو میں ذمہ دار ہوں. جو آخری 9 دن سپیکر کے پاس ہیں 28, 29, 30 ہے. 1 سال الیکشن سے پہلے یہ پھڈا کرنے جا رہے ہیں. 172 آدمی ان کے پورے نہیں ہیں. مجھے خوشی ہے کہ ہمارے اتحادی انجوائے کر رہے ہیں, مزے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب تو ایک انڈیکیشن بھی دے چکے ہیں کہ 1 کے بجائے 10 سال انتظار کرنا ہوگا. بہرحال سیاست کس رخ پہ جا رہی ہے اور بیانات سے کس طرح سے چینجز آ رہے ہیں روز کی سیاست میں, اس پر ذرا تجزیہ لے لیتے ہیں. مظہر عباس صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. مظہر عباس صاحب, ویری گڈ مارننگ ٹو یو سر.
یہ ہم ویسے جب کوئی ریسلنگ کا میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا یا جوڈو کا، تو اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ کبھی ایک حریف نے داؤ لگایا وہ نیچے، کبھی دوسرے نے لگایا تو وہ نیچے. یہ چودھری پرویز الہی صاحب کا جو انٹرویو تھا اس سے آپ کو کیا انڈیکیشن گئی ہے کہ اب پلڑا کس کا بھاری ہے؟ جی بہت بہت شکریہ اور صبح بخیر آپ سب لوگوں کو. دیکھیے اس کا ڈی چوک کا نام اصل میں دنگل چوک رکھ دینا چاہیے. جس طرح ریسلنگ کی آپ نے بات کی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی ہم سن سکتے ہیں آپ کو. تو اس کا نام دنگل چوک رکھ دیں. جو زبان دونوں طرف سے استعمال ہو رہی ہے یہ سیاستدانوں کی زبان ہی نہیں ہے. یعنی وہ ٹھیک ہے کہ کبھی آپ جلسے میں کوئی بات کہہ دی، نکل گئی منہ سے، وہ ایک نیچرل وہ ہوتا ہے، جلسوں میں چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کو اسی طرح ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. لیکن اگر آپ پریس کانفرنس میں اس طرح کی لینگویج یوز کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ. اور اس کا اندازہ اس سے خود سیاستدانوں کو یہ لگا لینا چاہیے. یعنی شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ ہیں اور وزیر داخلہ کبھی بھی اس طرح کی لینگویج یوز نہیں کرتے. وہ ویسے جلسوں میں وہ ماہر ہیں اس طرح کی لینگویج یوز کرنے میں، وہ نہیں کرتے. دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیں، دوسری طرف بھی یہی صورتحال ہے. ایک طرف مائی کا لال کہا جا رہا ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ کسی مائی کے لال کی ضرورت ہے تو وہ روک کر دکھا لے. یہ سیاستدانوں کی یہ اس طرح کی لینگویج نہیں ہوتی. اس سے چیزیں خراب ہوتی ہیں، سدھرتی نہیں ہیں. میرا خیال ہے سب سے پہلے گورنمنٹ کو اپنا جلسہ وڈرا کرنا چاہیے. اچھا. اس کے بعد فوری طور پہ مولانا فضل الرحمان کو 23 مارچ کا لانگ مارچ وڈرا کرنا چاہیے. اسمبلی کے اندر ایک چیز ہونے جا رہی ہے. 23 مارچ کا لانگ مارچ تو آگے انہوں نے ایکسٹینڈ کر دی ہے. فضل الرحمان صاحب نے جس طرح سے آرمی چیف کا بھی کل بیان آیا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی OIC کا اجلاس ہونے جا رہا ہے تو اس چیز کو یقینی بنایا جائے کہ امن و امان کی صورتحال برقرار ہے. تو اس سلسلے میں PDM کے جماعتوں نے اب 25 مارچ کو کر دیا ہے. دیکھیے نا، چیز یہ ہے کہ عمران خان بھی فوری طور پہ آپ کر لیں بعد میں. یعنی آپ کو یہ اعتماد ہے نا کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جائے گی، تو آپ 30 مارچ کو پہلی دوسری اپریل 3 اپریل سے تو رمضان شروع ہو رہا ہے. جی جی. اور 29 مارچ کو یا 30 مارچ کو جلسہ وہ کر لیں. ایک عدم اعتماد کی تحریک پارلیمنٹ کے اندر ایک پروسیس ہے، اس کو کمپلیٹ ہو جانے دیں. اس کے بعد اگر کوئی لوگ آپ سے ڈیفیکٹ کرتے ہیں، ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو 63A کے تحت الیکشن کمیشن کو درخواست دے دیں یا اسپیکر کو دے دیں. روک نہیں سکتے آپ کسی کو ووٹ ڈالنے سے روک نہیں سکتے. اور یہ زور زبردستی کہ جی جلسے سے جا کے دکھائے اور پھر آ کے دکھائے، تو یہ جو چیز ہے تو یہ کسی بھی طریقے سے کم حکومتی وزراء کو، حکومت کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتی ہے لینگویج. اس لیے کہ حکومت کا کام ہوتا ہے امن و امان قائم کرنا. یہ کہنا کہ جی یہ اپنے گھروں کو نہیں پہنچ سکیں گے، گھروں کے ان کا وہ ہوگا، یہ لینگویج خدا کے لیے. اس کے اوپر فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ عذرائے گفتگو، میں نے یہ کہا تھا کسی کو دھمکی تو نہیں دے رہا، بس عذرائے گفتگو. نہیں، عذرائے گفتگو کیا ہوتا ہے یار؟ عذرائے گفتگو یہ بات کی جاتی ہے کہ کسی مائی کے لال کی گفتگو، یہ گفتگو ہے. یعنی یہ تو پھر آپ کیمرے کے سامنے تو نہیں کرتے نا یہ گفتگو. آپ پرائیویٹلی 4-10 بیٹھے ان کے سامنے کرنے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ انفارمیشن منسٹر ہیں. انفارمیشن منسٹر کو کیمرے کے سامنے تو یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم بات کریں گفتگو کرنے یا نہ کرنے کی. آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ رشید صاحب جب نون لیگ کا حصہ ہوا کرتے تھے تو محترمہ کے خلاف کس طرح کی زبان تھی، وہ تو بیان بھی نہیں کی جا سکتی یہاں پر. اخباروں میں چھپتی تھی تو ہم حیران ہوا کرتے تھے. اب میں وہی کہہ رہا ہوں تک چلے جا رہا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ شیخ صاحب کی تو میں نے خود تقاریر سنی ہے، لیکن میں پھر ایک لمحے کے لیے ان ساری چیزوں کو بھول کر، یعنی کہیں تو پولیٹیکل میچورٹی کا ثبوت دیں. کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس انکانسٹیٹیوشنل ہے؟ نہیں. اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کانسٹیٹیوشنل ہے تو اس کا جواب کانسٹیٹیوشنل ہی دینا چاہیے نا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے یہی چیزیں کہی جاتی تھی کہ نمبر لے آئیں جی، آپ آئینی رستہ اختیار کریں. میں وہی کہہ رہا ہوں. دیکھیے اس سے بہتر ہے، میں اور بھی دوسرے شوز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ کیا پرائم منسٹر کو یہ ضروری ہے کہ آپ جا کے لوگوں سے، جو اتحادی آپ کے 3.5 سال رہے ہیں، ان سے آپ نے پچھلے چند دنوں میں کتنی ملاقاتیں کی ہیں؟ اگر اس کے بعد بھی وہ فیصلہ نہیں کر رہے تو پھر آپ اپنا فیصلہ کر لیں. آپ اگر کوئی جو ہے وہ آسمان تو نہیں گرا جا رہا. 1 سال بعد 6 مہینے بعد اگر الیکشن ہوتے ہیں تو آپ ان سارے لوگوں کو ایکسپوز کر سکتے ہیں. آپ خود کہتے رہے کہ
बेहतर है कि 2/3 मेजोरिटी के साथ आदमी आए। तो बजाय इसके कि आज आपको पता चल गया कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी, तो इससे बेहतर है कि आपको वो किसी प्रेशर में आके, अगर आपको आज उन्होंने सपोर्ट भी कर दिया तो ये इमरान खान साहब को पता है कि वो आपके साथ। अच्छा, मेरा सवाल जो है वो वही है कि जो परवेज इलाही साहब का इंटरव्यू था उससे क्या इंडिकेशन अब जा रही है कि काफी उससे अभी जो कल तक की बात है, उन्होंने आखिर में एक और बात कर दी। उन्होंने कल तक 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट की और मेरा ख्याल है वो वाज़े टिल्ट उनका ऑपोजिशन की तरफ जाते नजर आ रहा है। जी, उन्होंने कहा ये झुकाव 100% ऑपोजिशन की तरफ है, इत्तेहादियों का, इसको रिवर्स करना इमरान खान की जिम्मेदारी है। हाँ, सिर्फ वही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि अब जो है शायद बहुत देर हो गई, ये सारी बातें की है उन्होंने। अब इसके बाद अगर फर्ज करें इसके बाद, इस इंटरव्यू के बाद इमरान खान चौधरी परवेज इलाही को उस्मान बुज़दार की जगह वजीर आला बना देते हैं तो खुद इमरान खान कहाँ खड़े होंगे, खुद गवर्नमेंट कहाँ खड़ी होगी? इसका तो वाज़े मसला होगा ना कि आप कोट अनकोट ब्लैक मेलिंग में आ गए, आप कोट अनकोट उनकी बार्गेनिंग में आ गए, तो फिर मॉरली, एथिकली और जो सारा आपका बयानिया है वो कहाँ खड़ा होगा? इससे तो बेहतर है कि ऐसी गवर्नमेंट लेने से और ऐसी गवर्नमेंट बचाने से बेहतर है कि इमरान खान जाएं। अब तो वो री इलेक्शन का तो कॉल नहीं कर सकते, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होने दें और उसके बाद आप खुलकर सामने आए, खेलें इलेक्शन कैंपेन। आपके पास आपकी अभी भी बड़ी फॉलोइंग है, आप लोगों के पास जाएं, लोगों को बताएं ये सारा सब कुछ क्या हुआ था, बजाय इसके कि आप दबाव के तहत मजीद 1 साल हुकूमत करें। अच्छा, मजहर अब्बास साहब, 2-3 खबरों की तो कल तस्दीक हुई परवेज इलाही साहब के इस इंटरव्यू से। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि अब ये खबरें ठीक है। एक तो ये कि पीपल्स पार्टी जो जिस तरह से आसिफ अली ज़रदारी ने ये टेक लिया था कि 172 से ज़्यादा काफ़ी बड़ा नंबर है उनके पास, उन्होंने भी यही कहा परवेज इलाही ने कि हाँ वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये की कि जी अगर मैं वज़ीर आला पंजाब बनता हूँ तो पंजाब के हालात बदल दूंगा। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बल्कि पीडीएम की जो भी जमातें हैं, उन्होंने इस बात पे इत्तफाक कर लिया है कि परवेज इलाही को वज़ीर आला दी जाएगी, इसकी ऑफर की जाएगी। अब ये बताइएगा कि अगर, और एक और चीज़ उन्होंने कहा कि जो अगर ये ख़त्म होती है, तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाती है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि असेंबलियां जो हैं वो अपनी मुद्दत पूरी करें। आप ये समझते हैं कि देखिए वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जो इलेक्शंस हैं, अगले जो भी इलेक्शंस अब आम इंतखाबात हैं, वो कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं करा सकती। तो अगर फर्ज करें अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है, पहले तो बहुत सी चीजें, एक लीगल बैटल शुरू होने का इम्कान है, ठीक है, और वो इस तरह है कि ऐन मुमकिन है कि सदर मुमलिकत मौजूदा वजीर आजम से ही कहें कि आप मुद्दत पूरी होने तक करते रहे, हालांकि मॉरली फिर उनके लिए दुरुस्त नहीं होगा। दूसरे ये कि जो अगर फर्ज करें अपोजिशन का कोई वजीर आजम बनता है तो वो इलेक्शन नहीं करा सकता। हाँ जी, एक इंटरम सेटअप बनाना पड़ेगा लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस को मिलकर। अब वो एक बड़ा मसला होगा, तो अगला इलेक्शन तो होना ही एक इंटरम सेटअप के तहत है। तो इसलिए वो साल भर गवर्नमेंट, भले अदम एतमाद की तहरीक पास होने की सूरत में अपोजिशन की भले गवर्नमेंट बन जाए, लेकिन चैलेंजेस बहुत सारे हैं मजहर अब्बास साहब, उनको कैसे ये वो फिर अगले इलेक्शन से पहले आपको फिर एक इंटरम सेटअप बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि एक गैर यकीनी और सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार रहेगा हर सूरत में। इसलिए लेकिन आज की सूरत में मैं समझता हूं कि वजीर आजम इमरान खान को बजाय इसके कि एक तसादुम की राह इख्तियार करें, बजाय इसके कि वो 27 मार्च को कॉल दें, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, OIC की इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इस्लामाबाद इस वक्त बिल्कुल पीसफुल होना चाहिए, बिल्कुल इस्लामाबाद में किसी किस्म के मुजाहरे नहीं होने चाहिए। एक पाकिस्तान को, और देखें ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान आई हुई है। आप मुझे बताएं अगर इस 26 मार्च को गालबन पिंडी में मैच है, एक तसादुम अगर हो जाता है तो आपका वो सारा जो पूरा एक नैरेटिव आपने बिल्ड किया है वो सब के सब जो है वो चीजें खराब हो जाएंगी। चलें जी, जाते फौरी तौर पे गवर्नमेंट को विड्रॉ करना चाहिए और दर्जा हरारत चलें जाते सर मैच की प्रेडिक्शन दे जाएं, क्या लग रहा है आपको, बना लेंगे 314 मजीद? बहुत मतलब हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। बहुत मुश्किल लग रहा है।
चले जी, बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, ये साफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।